تو ہم نے معیار متعین کرنا ہے بھائی قرآن و سنت سے، اللہ سے۔ اللہ تو قرآن و سنت ہی کے ذریعے بتائے گا نا۔ تو اس میں سب سے پہلا معیار اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو مشرک ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کی جتنی نیکیاں ہیں، ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرتے رہیں، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کراماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ ایک راکھ کا پہاڑ ہوتا ہے نا، پہاڑ راکھ ہوتی ہے نا، جو جل کے راکھ حاصل ہوتی ہے، کتنی لائٹ، کتنی ہلکی ہوتی ہے وہ، اس کا پہاڑ ہو تو دیکھنے میں تو لگے گا بڑا وزنی، لیکن آپ پھونک ماریں گے وہ پہاڑ اڑ جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم چونکہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہو چیزوں کو، اس لیے تمہیں جو مشرک اور کافر لوگ ہیں ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے، انہوں نے ہسپتال بنا دیے، انہوں نے انسانیت کی ایسی خدمت کی، لیکن وہ وزن میں میرے نزدیک بہت ہلکے ہیں۔ قیامت کے دن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا، ان کا ایک پھونک ماریں گے اور وہ اڑ جائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا وزن ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ نے کہا ان کا وزن بہت ہلکا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بخشوا دے۔ ہاں، اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے، اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ، بخشوا نہیں سکتا ان کو۔ اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کو ایک سمجھنا۔ حالانکہ انسانیت کی نظر میں تو کوئی یہ بہت بڑی نیکی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اینگل رکھا ہوا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس اینگل سے دیکھتا کیوں ہے؟ یعنی یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اللہ کے وجود، جیسے ملحد اور ایتھیسٹ لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے، سب آٹومیٹیکلی خود بخود سب کچھ چلا آ رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اتنا مضبوط موقف کیوں رکھا ہوا ہے، جس کو میں اپنی زبان میں موقف کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی طرف موقف کا لفظ کی نسبت نہیں کی جاتی، لیکن آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ ایسا کیوں اللہ نے یہ نظریہ ہے کہ بھئی یہ اگر تم کفر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو کوئی حیثیت تمہارے کسی عمل کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے کیوں؟ دیکھیں اس کی وہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے، ہم جب کہتے ہیں نا یہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے، بہت اچھا ہے، تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے تم پر احسانات کیے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کو تم بھول گئے۔ میں گھر کی ایک مثال دیتا ہوں، ابا اماں کی۔ آپ کی پیدائش کا سبب آپ کے والدین بنے، ماں نے آپ کو جنا، دودھ پلایا، پالا پوسا، آپ کے ابا نے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا، آپ کو گھر دیا، ایک طویل عرصے تک آپ ماں باپ کے احسان میں پلے رہے، پل 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 آپ ماں باپ کے محتاج تھے۔ جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو، لوگوں کے ساتھ تھینک یو ہنس کھیل کے بات کر رہے ہو، ابا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہوئی۔ دنیا تو کہے گی آپ بہت اچھے ہو، لیکن کوئی عقل مند ہوگا نا جو صحیح اینگل سے دیکھتا ہوگا، وہ کہے گا اس کا کیا فائدہ؟ جو اپنے تھے ان کو آپ بھول گئے، اور جو غیر تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا، بلکہ اور تانے ملیں گے آپ کو۔ تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم۔ وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے، اس وقت تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی، اس وقت سے جانتا ہے۔ اسی نے پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ ماں کے رحم میں جانے کے بعد اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں۔ پھر جب تمہیں دنیا میں لایا، تمہاری ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے۔ پھر ماں کو جو ممتا دی، بے پناہ محبت دی، یہ بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہے۔ خدا کا انکار کرنے والے ہر چیز فطرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ نیچر نے یہ سکھایا ہے۔ بھائی یہ نیچر تو اندھی بہری گونگی ہے، وہ کیا سکھائے گی کسی کو؟ اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کے پاس اسپیکنگ پاور ہے جو وہ سمجھائے گی۔ اللہ نے دیکھو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نا کیسی کیسی مثالیں دی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا ماں کی محبت نیچرل ہے، تو سانپ میں کیوں نہیں ہے؟ سانپ کی مادہ انڈے جنتی ہے، انڈے دیتی ہے، اور جیسے ہی بچے نکلتے ہیں کھانا، بچے سب سے پہلے ماں سے دور بھاگتے ہیں،
सांप की मादा के? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। अगर ये नेचुरल होता तो सांप की जो बच्चे जब वो जनती है तो उसकी ममता कहां चली जाती है उस वक्त? आप कह सकते हो तो जहरीला जानवर है सांप, तो उसकी नेचर ही यही है कि वो मोहब्बत ही ना करे किसी से। मछलियों को देख लो आप, मैंने तो एक्वेरियम में मछलियां बहुत पाली हैं। मछलियां तो जहरीली नहीं होती, कितनी पोलाइट सी मखलूक है मछली, फिश आराम से यूं 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 तैर रही होगी। मछलियां जब अंडे देती हैं पहले तो अंडे खा जाती हैं, वो अंडे जो बचते हैं उससे छोटी छोटी मछलियां निकलती हैं, फिर उनको भी खाती हैं। वो माँ खुद अपने बच्चों को खाती है। जो बच्चा बच निकलने में कामयाब वो जी लेता है, वरना अक्सर बच्चे माँ बोलो खा जाती। और भी मखलूक है ऐसी, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें माँ बच्चा जन के खा जाती है, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें माँ की बच्चे से मोहब्बत होती है, और कुछ ऐसे बहुत ज्यादा होती है, और कुछ ऐसे इतनी ज्यादा माँ बच्चे से मोहब्बत करती है कि अपनी जान दे देती है, बच्चे को बचा लेती है। तो इससे पता चलता है भाई ये खुद बखुद नहीं है, ये एक मैनेजमेंट है। फितरत ने हर माँ में उसकी जो है ना एक खास तरीके से मोहब्बत के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। किसी में मोहब्बत ज्यादा डाल दी है, किसी में कम डाल दी है, किसी में बिल्कुल भी नहीं डाली, और किसी में नफरत डाल दी है, और किसी में बहुत ज्यादा नफरत डाल दी है। तो ये माँ की मोहब्बत को हम नेचुरल कहते हैं, ये अपनी जबान में कहते हैं, वरना नेचुरल असल में इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब खुदा का पैदा करता है। अब जब आप देखते हो ना कि कौन से जानवर हैं जिनके माँ के दिल में, अच्छा कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी माँ तो मोहब्बत करती है, बाप नहीं मोहब्बत करता बच्चों से। जैसे अक्सर जानवरों में बाप के दिल में कोई मोहब्बत होती है बच्चों से। भाई बकरी अपने बच्चे को पालती है, बकरा पालता है जिसके बच्चे हैं, मुझे लग रहा है आप लोग क्या पालता है, मुझे भी चुप बैठे हैं। बकरी बच्चे को पालती है, बकरा नहीं पालता। गधी गधे को पालती है, गधा नहीं पालता। उसको कोई होश ही नहीं है कि मेरा बच्चा है या पड़ोसियों का बच्चा है, उससे कोई फर्क नहीं। मछलियों में क्या होता है, बच्चे पैदा हुए मछलियां खाना शुरू कर देती है, लेकिन बाज मछलियां ऐसी हैं इतनी मोहब्बत के जो पेयर है ना, माँ भी पालती है और उस मछली का बाप भी पालता है। तो अगर ये खुद बखुद हो रहा होता ना तो इसमें इतनी खूबसूरत मैनेजमेंट ना होती। अब साइंसदानों ने जब गौर किया ना कि कौन सी जानवर ऐसा है जिसकी माँ में मोहब्बत बहुत ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में माँ और बाप दोनों में है, और किसी में बिल्कुल भी नहीं है, तो देखा कि जिन जानवरों का ग्रोथ रेशो बहुत कम है और वो बहुत कम है, उनमें माँ की ममता बहुत ज्यादा। और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका ग्रोथ रेशो भी कम है और उनमें बच्चों के मरने के चांसेस एनवायरनमेंट और माहौल की वजह से बहुत ज्यादा हैं, तो उनमें माँ की और बाप की ममता ज्यादा नहीं बल्कि बहुत से भी ज्यादा है। और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ रेशो भी कम और वो तूफानी हवाओं में पैदा होते हैं और बेतहाशा उनको तूफान झीलने पड़ते हैं, तो उनमें सिर्फ माँ और बाप की मोहब्बत नहीं, पूरे खानदान की मोहब्बत डाली हुई है, सारा खानदान मिलके बच्चे को पालता है। ये जो पेंगुइन है, आप इसकी वीडियो जाके देखो। अबे वो पेंगुइन नहीं जो 3 पीस सूट और टाई पहन के वो समंदर के गिर्द घूम रहे होते हैं, 3 पीस सूट और टाई में नहीं, वो जिसको पानी की बिल्ली कहते हैं मेरे ख्याल है उर्दू में, वो 3 पीस। मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने देखा है वहां नॉर्वे वगैरह में ना, तो वो जापान में भी बर्फ में होते हैं ना वो, तो वो उन्होंने उनका माहौल बनाया हुआ, सख्त शदीद सर्दी में रहते हैं। तो ये अंटार्कटिका वगैरह में जहां पर बहुत बर्फानी हवाएं, तूफान, तो बच्चा इन तूफानों को नहीं झेल सकता, तो उसके लिए अल्लाह ने मैंने किताब पढ़ी है इस पे, डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, एक साइंटिस्ट की मैंने किताब पढ़ी है, कई साल हो गए, पूरी मुझे याद नहीं है वो, कि कैसे इसकी माँ और बाप दोनों मिलके एक बच्चे को पालते हैं। हम ऐसे 19 को नहीं पाल सकते जैसे वो, सड़ाता रहूंगा मैं, चिढ़ाता रहूंगा, जैसे वो, अल्लाह नजर से बचाए। तो जैसे वो इरशाद भट्टी ने मुझसे पूछा था ना कि आप ये कौम की खिदमत कर रहे हैं, वो भी बेचारा फैमिली प्लानिंग वालों से मुतासिर है ना, कह रहे बहुत अच्छी खिदमत हो रही है, बहुत स्टाइल से वो तंज मारे थे उसने। तो लोग समझते हैं मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, मैं शर्मिंदा हूं,
لیکن اس پہ شرمندہ ہوں کہ پروگریس جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں. اس پہ میں شرمندہ ہوں. جو رزلٹ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. 19-20 تو آپ آج کل آپ کے پی کے میں جاؤ آرام سے 19-20 کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو خیر تم کتنے ہو؟ 6 بہن. تو تم 19 کہہ رہے ہو ان کو یار. خیر وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بچے، آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. تو اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ابا کرتے کیا ہیں؟ کہہ رہے میں نے بتایا نا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں کرتے کیا ہیں؟ تو کہہ رہے یہ کام نہیں ہے کیا؟ یہ کام نہیں. خیر وہ ایک مزاح تھا. تو پینگوئن کو دیکھ لو آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں، اس کی کتابیں پڑھیں اس کے بارے میں، گوگل پہ سرچ کریں، کیونکہ جھکڑ ہیں، برفانی طوفان آتے ہیں، اس بچے کو کا سروائیو کرنا بہت مشکل. لیکن اس کے ماں باپ اس بچے کو جننے میں اور پالنے میں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، ایسے جان جوکھوں میں کھیل کے اور اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اپنے بچے کو پالتے ہیں. اور پھر اس کے بعد باقی خاندان بھی ساتھ دیتا ہے. وہ پورا پریوار جو ہے نا جھنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، چلو جی ماں پیچھے رہ گئی تو دوسری انٹی آتی ہیں اس کو گلے لگا لیتی ہیں. انسانوں میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسری انٹی آئیں گی وہ اس کو گلے لگا لیں گے، چل بھائی جب تک تیری ماں نہیں آتی تھوڑی دیر کے لیے برفانی ہواؤں سے میں تجھے بچا لیتی ہوں. لیکن جن جانوروں میں گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے، دے تنادن پیدا ہوتے ہیں، ان میں اللہ اگر ماں کی ممتا رکھ دیتا نا تو ماں تو سارا دن سینکڑوں بچوں کو پال پال کے خود مر جاتی وہ. اور اتنے ان کے گروتھ ریشو ہوتا کہ وہی نسل ہوتی، باقی دنیا میں سب ختم ہو چکے ہوتے. سانپ کی مادہ ہزاروں انڈے دیتی ہے، اب وہ ہزاروں میں اگر 500 بھی بچ جاتے تو سانپ ہی سانپ ہوتے دنیا میں. اسی طرح مچھلیاں، میں نے ایک فش پالی ہے، وہ ہے کون سی فش ہے، گولڈن فش، موٹی سی نہیں ہوتی، 10,000 انڈے کہتے ہیں ایک وقت میں دیتی ہے وہ. 10 ایسی مچھلیاں ہیں، 10,000 انڈے اور 20 50 ہزار انڈے، پھر ان سے 50 ہزار بچے نکلتے ہیں. اب آپ سوچ لو 50,000 بچے نکلے، وہ 50 کے 50,000 ماں نے پال پوس کے اسکول بھیج کے ٹیوشن فیس لگا کے سارے ویکسین کروا کر اس کو جوان کر دیا. ان 50,000 کی جب شادی ہوگی تو ایک ایک کے 50,000، تو 50,000 کو 50,000 سے ضرب دو تو اکائی دہائی سینکڑا، 1000 10,000 کیا اکائی دہائی سینکڑا، 1000 10,000 لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، تو تقریباً 5 ارب یا 50 ارب، صحیح کیلکولیشن کر لینا گھر بیٹھ کے، 50 ارب تھوڑے دنوں میں ہو جاتے ہیں. تو مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی میرے بھائی، سمندر میں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، پھر وہ سب مر جاتی، تعفن پھیلتا. تو اللہ نے کہا اتنے بچے یہ پیدا کر رہی ہے تو ان کی ماں کے دل سے اللہ نے ممتا چھین لی. بولا کھاؤ، جو نکل گیا وہ میچ جیت جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ پہلے دن سے ہی بھاگنا شروع کرتا ہے، پہلے اماں سے جو نکل گیا وہ جیت گیا. تو بھائی یہ ماں کے تو وہ بھی مچھلی ہے. تو اچھا کچھ جانور ایسے نر اور مادہ دونوں مل کے پال رہے ہیں اس کو. تو یہ پورا ایک مینجمنٹ ہے. قرآن کی اس آیت کو یاد رکھو. قرآن جہاں بھی اللہ کی کائنات کے مظہر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کائنات میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، 2 لفظوں میں اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم. بہت زبردست آیت ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں نا، اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا. اللہ کہتے ہیں تم کتنے نیک ہو، کتنے نیٹ کلین، تھینک یو، اور ہر وقت اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہسپتال بنا دیے، یتیم خانے بنا دیے، اور بہت ہی نائس پرسن، نائس ٹو میٹ یو. یہ سب جب تم سے کوئی ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو، بہت خوش ہوتے ہیں. اور لیکن اگر تم مجھے نہیں مانتے، اللہ کہتے نہیں چھوڑوں گا میں، کیونکہ تم نے چھوٹا جرم نہیں کیا، چھوٹا جرم نہیں کیا. ایک ایسی ذات کا انکار کر دیا جس کی قدرت کی نشانیاں صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، صبح و شام دیکھتے ہو، تو تمہیں اس کا کیوں خیال نہیں آیا؟ تو تقدیر العزیز العلیم. تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ، اندازہ، ایڈجسٹمنٹ. یہ سب الفاظ تقدیر کے لفظ میں سما سکتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں، مینجمنٹ ہے اس میں، ایک ہمیں ایک کیلکولیشن ہے اس میں، ایک ہوائی نہیں ہے ورنہ نظام چل نہیں سکتا تھا.
اب ملحد اور ایتھیس کیا بولتا ہے؟ ایتھیس بولتا ہے کہ حسن اتفاق ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، یعنی خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے، لیکن اس نیچر کو بنانے والا کون ہے؟ خالق۔ خود بخود یہ نیچر بنی نہیں ہے، یہ فزکس کے جو لا ہیں اور جو پوری دنیا جن قوانین پہ چل رہی ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو خدا کا انکار کرے، ہلکا جرم نہیں ہے۔ تبھی تو ہمارے اسلاف بزرگان دین اس کی ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ ہماری ایمان پر موت واقع ہو، ایسا نہ ہو ہم سے آخری وقت میں ایمان سلب ہو جائے۔ اب آپ دیکھو اتنے لوگ ایمان کفر پہ موت واقع ہو رہی، ان کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کتنے کافر ہیں ان کو کہا جائے موت کے وقت اب تو تم کلمہ پڑھ لو بھائی، کہتے نہیں، ابھی بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ ان کی نظر میں کلمے کی ویلیو نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں بزرگان دین اور اسلاف جن کی زندگی گناہوں سے پاک تھی، ساری زندگی اسی خوف میں گزر گئی کہ اللہ ہم سے ایمان نہ چھین لے، کیونکہ ان کو ایمان کی ویلیو کو پتہ ہے۔ بھائی قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں جو چیز سب سے وزنی ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ ایمان، توحید، عقیدہ توحید، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان۔ تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے، اس کو ہلکا نہ لیا کرو، کیونکہ آج کل مسلمانوں نے اس کو ہلکا لینا شروع کر دیا ہے۔ اور جب آپ اس نیکی کو ہلکا لوگے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی آپ کی نیکی ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ کہیں گے اس کو خود اپنی ویلیو، اپنی نیکی کی ویلیو نہیں ہے اس کے دل میں۔ تو کیسے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں؟ لوگ غیر مسلموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ابے یار کیا ہوا ہے، کلمہ نہیں ہے، ہیں تو ہم سے اچھے نا۔ بھائی کلمہ نہیں ہے، ہلکی بات ہے یہ، کلمہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا، نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہیں تو ہم سے اچھے۔ نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے، کلمے کے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر تو بھی اللہ ہو سکتا ہے آپ سے ایمان سلب کر لیں، جس کو خود ایمان کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے میں جو لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں ان سے بولتا ہوں بھائی اپنے ایمان کو بچانا، ایمان کو، اس پہ سودے بازی مت کرنا، اس پہ سمجھوتا مت کرنا۔ ہم مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، مر جاؤ کٹ جاؤ، نہیں بھائی ایمان نہیں چھوڑنے کا۔ اعمال اس کے بعد آتے ہیں، اعمال کو بھی فوکس کرنا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وزنی چیز ادھر 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 ادھر۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ بعد میں آپ کو میں تصویر دکھا دوں گا ان کی۔ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ بولو، ایمان کی ویلیو ہے سب سے زیادہ۔ تو قرآن میں جو آیت ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات میں تمہیں مینجمنٹ نظر آئے گی نا، جیسے میں نے بتایا کہ اس طرح سے، اچھا کوئی ایک مخلوق بھی آپ پال لو نا جانوروں کی، اسی میں اللہ کی قدرت کے بے شمار نمونے نظر آ جاتے ہیں آپ۔ میں نے 50 مرغیاں ہیں نا، 4 مرغیاں تھیں تو ہوتے ہوتے اب ایک سال میں 50-60 ہو گئیں۔ اب آپ دیکھو اللہ کی نظام دیکھو، مرغی کھانے کے لیے ہے نا، انڈے دینے کے لیے۔ اب وہ مرغے اتنے ہو گئے ہیں، مرغیاں برابر ہیں، مرغوں نے ایک دوسرے کو مار مار کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ کل ایک جنازہ مرغے کا نا، ہمارے مالی نے تصویر بھیجی، ایک جنازہ دیکھ رہے ہو آپ، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کچھ مرغے ذبح کر کے کھا جاؤ۔ میں نے کہا دیکھو اللہ نے یہ مرغے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ کس کے لیے پیدا کیے؟ نہیں کھاؤ گے نا یہ آپس میں لڑیں گے۔ نسل کے لیے چند مرغے ہی ہوں گے، مرغیاں زیادہ رکھو مرغے کم رکھو، یہ اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ نسل کے لیے چند مرغے ہوں گے، باقی کس کے لیے؟ کھانے کے لیے ہیں۔ نہیں کھاؤ گے تو یہ آپس میں لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ تو کل سے پھر میں نے کاٹنا شروع کیا ہے۔ آج اگر بٹیر کی دعوت نہ ہوتی تو آج میں نے دیسی مرغا کھانا تھا۔ تو حقیقت یہ آپ کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہو نا تو ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ کوئی کام نر پیدا ہوتے ہیں کٹنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کھانے کی مخلوق ہے، تم کھا نہیں رہے تو یہ آپس میں ماریں گے ایک دوسرے کو۔ نسل بڑھانے کے لیے تو 8-10 مرغیوں پہ ایک مرغا کافی ہے، باقی تو کھانے کے لیے ہے۔ کیوں نہیں کھا رہے؟ کنجوسی کر رہے ہو، مار دوں گا۔ جنازے اٹھیں گے، کل ایک جنازہ تھا بس وہ پہلے ہی سبق، 3-4 جنازے تو اٹھ چکے ہیں، خود ہی مار رہے ہیں۔ مرغے اتنے ایگریسو ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اور مارتے بھی مرغیوں کی محبت میں ہیں وہ۔
تو عشق میں مرتا ہے ایک مرغا, وہ کہتا ہے یہ مرغی میری ہے, وہ کہتا ہے تیری میری ہے, وہ پھر لڑتے ہیں, ڈھاٹ مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک جو جیت گیا اس کو مرغی مل گئی. وہ ہے نا, وہ ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا, مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی. مرغا کہتا ہے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی اس نے, جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے. یہ ایک الگ اینگل سے سوچ رہا تھا مرغا. خیر, تو یہ بھی ایک آپ کو میں بات بتاؤں جنرل نالج کی. آج کل نا مچھلیوں کی فارمنگ شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو آج دیسی مرغیاں اتنی نہیں تھی کہ لوگوں کی گوشت کی ضرورت پوری کر لیتی. یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اگر یہ ہم فارمی مرغی نہ ہوتی نا, جو کراس بریڈنگ کر کر کے ایک نسل نکال لی ہے, تو دیسی مرغیاں لوگ پال رہے ہوتے گاؤں دیہاتوں میں, پھر بھی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہوتی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں نا, جو سرمایہ دار لوگ ہیں, ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے چوچلے ہوتے ہیں. ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ہماری انویسٹمنٹ کم ہو اور آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو. پھر وہ جب ایک چیز سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے تو ظاہر ہے دیسی مرغیوں کی جو پروڈکشن ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیسی مرغیاں ہماری گوشت کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی, لیکن اگر فارمنگ کو ختم کر دیا جائے تو یہ دیسی پوری کریں گی. کیونکہ میں نے تو مرغیاں پال کے دیکھا ہے, ایسے ان کی گروتھ ہوتی ہے نا, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32 ملٹیپلائی ہوتی چلی جاتی ہے. ان کی نسل کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بڑی جگہ ہے, آپ بیزار آ جاؤ گے مرغیوں سے, اتنی اسپیڈ سے پھیلتی ہیں یہ. تو یہی حشر ہم نے مچھلی کے ساتھ کیا. کراچی میں اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ مارکیٹ میں گئے ہو اور مچھلی نہ ملی ہو پورے ملک میں. لیکن سرمایہ داروں نے کیا کیا کہ ان کو پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, انہوں نے مچھلی کی بھی فارمنگ شروع کر دی. فیڈ کھلا کھلا کے اس کو بڑا کر دو اور تالاب میں پالو. نہ اس کو وہ ماحول ملتا ہے بھاگنے دوڑنے کا, نہ وہ اس کو آرگینک خوراکیں ملتی ہیں. اب رزلٹ کیا نکلا, وہ اتنی سستی ہے کہ اب سمندر سے خریدنا لوگوں نے جو آرگینک ہے وہ چھوڑ دی. بھائی یہ بہت سستی مل رہی ہے, اور تاجروں نے بھی اسی کو فوکس کیا, یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, جو سمندروں میں شکار ہو رہا ہے اسے چھوڑ چھوڑ کے لوگ کس پہ سیٹ ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اب فشری جہاں سے سمندری مچھلی نکلتی ہے وہاں بھی فارمی مچھلی جا کے بک رہی ہوتی ہے. فارم کی مچھلی وہاں جاتی ہے اور لوگ فشری سے سمندر کی سمجھ کے لا رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ زیادہ ہو جائے گا تو تاجر اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. پھر یہ اس طرح کی باتیں سوسائٹی میں ہوں گی, بھائی یہ تو بڑا زبردست ہو گیا کہ فارمی مچھلی کے تالاب بن گئے, ورنہ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ سمندر کی مچھلی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتی تھی. تو یہ ہوتا ہے نقطہ بادل وقوع. کوئی کام آپ پہلے حماقت کر لیتے ہو, پھر اس کے بعد اس کے آپ حکمتیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو. ورنہ خوراک کے معاملے میں چاہے دیسی مرغی ہو چاہے مچھلی ہو, آبادی کو ڈبل در ڈبل کر دو, دگنا در دگنا کر دو. نہ سمندر نے کبھی ہاتھ روکا ہے اور نہ کوئی خوراک کی کبھی کمی ہوئی ہے. یہ سب ہوائی باتیں ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی. جب آپ ایک آرٹیفیشل پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر ظاہر ہے پھر تو آپ کو پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ اب دیسی جو ہے وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کرتی. ورنہ دیسی ہی کھاتے آ رہے تھے لوگ, جب ضرورت ہوتی تھی کھا لیتے تھے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اندازہ ہے, مینجمنٹ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی خوبصورت مینجمنٹ تمہیں کائنات میں نظر آئے گی. اور یہ مینجمنٹ بھی صرف کوئی مینیجر ہونا ضروری نہیں ہے. جس کی طرف سے یہ مینجمنٹ ہے اس میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر یہ مینجمنٹ ہو نہیں سکتی تھی. ایک انتہائی طاقتور ہو, جو چاہے کر سکتا ہو. نمبر 2, اس کو ہر چیز کا علم ہو. بعض دفعہ آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے, نالج نہیں ہوتی, تو بھی آپ کام کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر کسی کے پیٹ میں درد ہے, وہ آیا آپ کے پاس طاقت ہے, ایک جبڑا پھاڑ سکتے ہو اس کا, یوں کر کے پیٹ چیر سکتے ہو, لیکن آپ کے پاس نالج نہیں ہے کہ پیٹ کے درد کا علاج کیسے ہوتا ہے. آپ تھپڑ مار مار کے اس کو درد ٹھیک کر رہے ہو, جیسے مائیں بچوں کو تھپڑ مار مار کے چپ کرا رہی ہوتی ہیں. بچہ رو رہا ہے سر میں درد, ناک میں درد کی وجہ سے یا گلے میں درد کی وجہ سے, مائیں تھپڑ مار مار کے طاقت کا استعمال کر کے اس کو چپ کرا رہی ہیں. وہ چپ ہونے کے بجائے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے, ماں کے پاس طاقت تو ہے, نالج نہیں ہے کہ یہ رو کیوں رہا ہے. نالج نہیں ہے تو سمجھتی ہے طاقت کے زور سے میں بچے کو دبا دوں گی, ڈرا ڈرا کے نا چپ کرا دوں گی. وہ چپ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس نالج تو ہے لیکن طاقت ہی نہیں ہے.
مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے اس کے کمبخت کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے، استغفر اللہ کمبخت نہیں کہنا چاہیے، اس کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو قبض ہے، نالج ہے آپ کے پاس، اور قبض کا علاج بھی آپ کو پتا ہے کہ جی قبض کا علاج یہ ہے کہ جمال گوٹا، وہ نہیں جو بھینس کے منہ میں ڈالا تھا، بھینس نے پہلے پھونک مار دی تھی تو اسی کے منہ میں چلا گیا تھا وہ، تو جمال گوٹا اس کو کھلا دیا جائے، یا کوئی بھی ڈاکٹر لوگ بتاتے رہتے ہیں یہ قبض کی گولی ہے، یہ کھا لی جائے، نالج تو ہے لیکن اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ آپ وہ گولی خرید کے لے آؤ، تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کسی کام کے کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے اور اس کام کے بارے میں نالج بھی ہوتی ہے، تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ادروائز آپ صرف باتیں ہی پھینکتے رہو گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے لوگ بڑے بڑے ویژن بناتے ہیں، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، بھائی آپ کے پاس وسائل کیا ہیں؟ وسائل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وسائل ہیں لیکن نالج ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا، کون سا وسیلہ اور کون سا ذریعہ ہم نے استعمال کرنا ہے، تو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں تم غور کرو گے تو 2 نتیجوں تک پہنچو گے، ایک بلکہ 3 نتیجوں تک پہنچو گے۔ نمبر 1، اس کا بنانے والا کوئی ہے، یہ خود بخود نہیں ہے۔ نمبر 2، بنانے والا بہت طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ نمبر 3، صرف طاقتور نہیں ہے، اس کے پاس نالج ہے، علم بہت زیادہ ہے، اس کو پتا ہے کس کی نسل بڑھانی ہے، کس کی نسل گھٹانی ہے، اس کو پتا ہے مفتی طارق مسعود کے بچے زیادہ ہونے چاہیے، خیر یہ تو ایک بیچ میں ایسی مثال آ گئی، اس کو پتا ہے کہ کون سی مخلوق کی نسل بڑھنی چاہیے، کون سی مخلوق کی نسل گھٹنی چاہیے۔ دیکھو آسٹریلیا میں ہم جو یہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں نا، ترس آتا ہے ہمیں، یار بیچارے جوان ہٹے کٹے ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں، ان کے جینے کی عمر تھی، اگر ہم ان کو ذبح نہ کریں نا یہ ہمیں کھا جائیں، یہ کیا کریں؟ ہمیں کھا جائیں، یا تو ان پہ بہت زیادہ ظلم ہوگا، یا بھوکے مریں گے، یا ہمیں کھا جائیں۔ ہمیں کیسے کھا جائیں میں ایکسپلین کرتا ہوں، مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا جن کا شریعت نے حکم دیا کاٹ کے کھا جایا کرو ان کو ذبح کر کے، اگر آپ ان کو نہیں کھاتے نا، یا بقرعید میں ذبح نہیں کرتے، یا کھاتے ہی نہیں ہو آپ ان کو جینے دیتے ہو، ان کے پیٹ کمبختوں کے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا کہ ان کو 2 ٹائم پوری دیگیں چاہیے۔ بھینس کو کیا چاہیے پتا ہے؟ 2 ٹائم، 2 روٹی نہیں چاہیے اس کو پورا ونڈا چاہیے، اتنی بڑی تعداد میں۔ بھائی اس کو بند کروا دینا، یہ ہمیشہ بے وقت یہاں سے، ایک تو یہ ویسے بھی الارم کے طور پر اذان کا ٹھیک ہے ہی نہیں اذان کا بجنا، تو اتنے بڑا ان کا پیٹ ہوتا ہے۔ ہمارے محلے سے نا ایک گائے بھاگ گئی تھی بقرعید کے دنوں میں، بچڑا تھا بھاگ گیا تھا، ذبح کرنے کے لیے لگے تو بعض دفعہ وہ بچڑا بھاگ جاتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے، بھاگ گیا وہ، بھاگا وہ غائب، مل ہی نہیں رہا، اتنی کہاں غائب ہو گیا، 3-4 دن کے بعد ملا، پھر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو بھائی 2 ٹائم پیٹ بھر کے خوراک چاہیے تھی، وہ کہاں سے لیتا؟ وہ یہ پودوں سے اور باہر اتنا تھوڑی مل جاتا ہے اس کو۔ تو یہ وہ جانور ہیں جن کو کون کھلاتا ہے؟ انسان، اور انسان کا اس پہ خرچہ نہیں، ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کھیتوں میں تو جانور خود کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کھیت بھی اگائے جاتے ہیں باقاعدہ۔ ہاں یہ جنگلی جانور ہیں جو جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو بھی ان کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا، ان کی قربانی سے قربانی ہوتی نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اونٹ اتنا پانی پیتا ہے، اتنی خوراک ہے اس کی، اگر آپ ان کی نسل کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، کاٹ کے کھائیں گے نہیں، تو یہ جنگلوں کے جنگل کا صفایا کر دیں، زمین کی گھاس اور گرینری کو یہ ختم کر دیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے نا، آسٹریلیا میں جا کے دیکھو آپ، آسٹریلیا میں 100-150-200 سال پہلے انگریز اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر گئے تھے ہندوستان سے، پشاور سے بھی کچھ لوگ گئے، تو یہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ لے گئے تھے مسلمان، بحری جہازوں میں اونٹ لے جا کے انہوں نے جنگلوں میں کام وام کیے جو بھی، تو پھر یہ جب واپس آئے تو اونٹ وہیں چھوڑ دیے انہوں نے۔ اب وہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا، آسٹریلیا میں گورے نہیں کھاتے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان اونٹوں کی نسل اتنی بڑی ہے، 2 واقعات تو میرے سامنے ہیں۔ میں جب لاسٹ ٹائم آسٹریلیا گیا اس وقت بھی، اور اس سے پہلے جب آسٹریلیا گیا اس وقت بھی یہ واقعہ ہوا کہ ان کی گورنمنٹ نے 10,000 اونٹ پسٹل سے فائر کر کے مارے ہیں جنگلوں میں۔ کتنے اونٹ؟ 10,000 اونٹ ہیلی کاپٹروں سے نا نشانہ لے کے مارے ہیں۔
میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا یار, یہ اونٹوں کو تم ایسے فائر کر رہے ہو جیسے کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں. بھائی انہوں نے کہا آسٹریلین گورنمنٹ بیزار آ گئی ہے, یہ صحراؤں میں جتنا پانی ہوتا ہے یہ پی لیتے ہیں. یہ کہ اونٹ جب پانی پیتا ہے نا, قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا, پیاسا اونٹ ایسے ٹینکوں کے ٹینک خالی کر دیتا ہے. اونٹ اسٹور بھی کرنا ہوتا ہے نا اس کو, اور اتنے جنگل میں یہ چرتا ہے, اتنا چرتا ہے گرینری ختم ہو جائے گی, دوسرے جانوروں کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں. پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی اللہ نے ان کی نسلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں آرڈر کیا دیا ہے, کھا جایا کرو, آپ نہیں کھاؤ گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. یہ صحیح ہے نا. تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اب انڈیا کی لوگ مثال دے سکتے ہیں, بھائی انڈیا میں تو گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا, وہاں تو گائے ماتا کے ساتھ بڑی سیوا کی جاتی ہے اس کی, اور اس کو نہیں کھاتے, تو وہاں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. نا 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 نا, آپ ڈاکومنٹریز یوٹیوب میں دیکھ لو کہ انڈیا میں جو گائے جب بڈھی ہو جاتی ہے, بیل جب بڈھا ہو جاتا ہے, اس بیچارے کا حشر کیا ہوتا ہے, بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرتا ہے وہ. چند گایوں کی تو ہمیں نظر دکھا دیتے ہیں وہ کہ اس کو کوئی گھر میں لے گیا, اس کی مرم پٹی کی, اور اس بڑھیا کو بیچاری کو گھر میں رکھ کے کھلانا پلانا شروع کر. ذبح کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے اس کو ماں بنایا ہوا ہے. لیکن وہ غریب آدمی کب تک کھلائے گا؟ وہ کہے گا میں اپنے بچوں کو کھلاؤں یا گائے ماتا کو کھلاؤں, اپنی سچی مچی کی ماتا کو کھلاؤں یا اس ماتا کو کھلاؤں؟ وہ تو پریشان ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جانور سسک سسک کے مرتے ہیں. وہ ویڈیوز نہیں ڈالی جاتی, کچھ لوگوں نے تو ڈالی ہیں, کچھ ہندوؤں نے ہی وہ ویڈیوز ڈالی ہیں, لیکن انہوں نے یہ دکھانے کے لیے ڈالی ہیں کہ دیکھو ہم ہندو ہیں, ہمیں گائے کا احترام کرنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں گایوں کا حشر کیا ہو رہا ہے, بیچاری کیسے سسک سسک کے تڑپ تڑپ کے مر رہی ہیں. تو یہ بھوک پیاس سے سسک کے تڑپ کے مریں گے یہ, اگر ہم ان کو ذبح کر کے کھائیں گے نہیں. تو اللہ کا دین ہے نا اسلام, اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی ابھی کھا لو, تو اس میں کیا ہوگا, تمہارے کام بھی آ جائے گا اور ایک اچھی موت مر جائے گا یہ ذبح کر کے. وہ تڑپ تڑپ کے جو بھوک اور پیاس سے جو ترس کے اور تڑپ کے مرتا ہے, وہ موت سے یہ بچ جائے گا. تو اب وہاں بھی یہی ہوگا آسٹریلیا میں, جو اونٹ کو جو شوٹ نہیں ہوتے وہ جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان اونٹوں کے ساتھ؟ انسان جب بڈھا ہو جاتا ہے تو اولاد لا کے رکھتی ہے اس کے سامنے کھانا. گائے یا اونٹ جب بڈھا ہوگا اور کھانے چلنے کے قابل نہیں رہے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہاں اونٹ کے بچے لا کے ابا کے سامنے خوراک رکھیں گے, توڑ توڑ کے پانی کے پیالے لا کے رکھیں گے. وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سسک سسک کے مرے گا وہ. تو اگر آپ ان کو ذبح کر کے نہیں کھاتے تو آپ کو گولیوں سے شوٹ کرنا پڑے گا, جو کسی کام کی بھی نہیں ہے. تو میں نے وہاں بولا کہ بھائی گورنمنٹ سے بولو کہ شوٹ کرنے کے بجائے یہ اتنے سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں, یہ جو ہے وہ ہمیں دے دیں. تو ان کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ لے لو. میں نے کہا ہم تو لے جا نہیں سکتے, کھائیں شکار کر کے. انہوں نے کہا کھا لو. اب 2000 کلومیٹر دور جنگل میں جاؤ ان کو کھانے کے لیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے, جاؤ یار مار کے کھا لو, آپ ذبح کر کے نہار کر کے جیسے آپ نے کھانا ہے کھا لو, لیکن کھاؤ کیسے؟ 2000, اور آسٹریلیا اتنا بڑا صحرا ہے نا, اتنی شدید گرمی, جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے. 2000 کلومیٹر پہ آپ گاڑی میں سفر کر کے جائیں, 2000 کلومیٹر کے بعد جا کے ایک اونٹ کو آپ نے مارا, نہر کیا, تو کیا کرے گا اتنے گوشت کا آدمی؟ ایک ہی دفعہ کر سکتا ہے بس وہ. اس کے بعد آدمی کہتا ہے بھائی میں ادھر سے ہی خرید کے کھا لوں گا, وہ زیادہ بہتر ہے. تو کچھ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں, پریکٹیکلی وہ پاسبل نہیں ہوتی. وہ وہاں کی گورنمنٹ نے تو اجازت دی بھی ہے, کھا لو بھائی, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کھاؤ جا کے. لیکن اتنا مشکل ہے اس کو کھانا, اس کو لائے گا کون؟ اور پھر وہ اونٹ بھی اتنے وحشی ہو چکے ہیں, اس کا بھی خطرہ ہے کہ آپ نے اونٹ کو کھانے سے پہلے اونٹ آپ کو نہ کھا جائے کہیں. اتنے وحشی اونٹ تو ایسے ٹانگتا ہے انسان کو, آپ نے بقرعید میں ویڈیو دیکھی ہوں گی نا, یوں پکڑتا ہے ادھر سے اور اٹھا کے چھت پہ رکھ دیتا ہے بندے کو, اتنا بڑا تو اس کا منہ ہے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ نے 7 آسمان اور زمینیں پیدا کی. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ اس کائنات کے بننے کے عمل کو اور اس میں جو مینجمنٹ ہے اس کو دیکھ کے تمہیں پتہ چل جائے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور اللہ کا علم بھی کامل ہے, کیونکہ قدرت اور علم دونوں چیزیں مل کے انسان کو کچھ کرنے کے قابل بناتی ہیں. دونوں میں سے ایک صفت بھی نہیں ہو تو آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو اللہ نے اپنے ہونے کے, اپنی توحید کے اتنے دلائل قائم کر دیے اور بتایا کہ تم ایک ایک چیز میں میرے محتاج ہو.
تو اللہ کی نظر میں اب اگر آپ اللہ ہی کو نہیں مانتے تو آپ اتنے بڑے مجرم ہو کہ وہ ساری نیکیاں ہونے کے باوجود ان کا وزن بہت ہلکا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو, ابا کو آپ مانتے ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ابا کی ماننا, ایک ہے ابا ہی کا انکار کر دینا. آپ کہتے ہو ابا آپ جمشید صاحب ہو, آپ ابا نہیں ہو میرے. تو ٹھیک ہے آپ کی نیکیاں, آپ کے ابا کہیں گے میرا بیٹا لوگوں کا خیال کرتا ہے, غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے, لیکن جائیداد سے میں اس کو محروم کروں گا میں, کیونکہ یار میں نے اس کو جنا, اس کو میں نے اس قابل بنایا کہ غریبوں کی مدد کر سکے, دولت بھی اس کو میں نے دی, تو میرا ہی انکار کر دیا. تو جتنا شوق و رغبت سے اللہ کی بات سنیں گے اتنا اثر زیادہ ہوگا, اور لیٹے لیٹے سنیں گے تو بس معلومات میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا. تو معلومات مقصد نہیں ہے, مقصد تو عمل ہے. عمل کی اللہ توفیق دے. وہ جب تک حاصل نہیں ہوتا جب تک پورے ادب تمیز اور آداب کے ساتھ بات نہ سنی جائے. وقال الملک اتونی بہ, بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی حضرت یوسف علیہ السلام کی, اس نے کہا ان کو میرے پاس لے کر آؤ. فلما کلمہ, گپ شپ ہوئی بادشاہ کی, بات چیت ہوئی, بہت متاثر ہوا کہ یہ تو بڑے ذہین اور حکمت والے ہیں. قال انک الیوم لدینا مکین امین, بادشاہ نے کہا آج کے بعد سے آپ کا میرے پاس مضبوط ٹھکانہ ہے, یعنی آپ کو میں کوئی عہدہ دوں گا. بادشاہ چاہ رہا تھا اپنے ملک کی خیر خواہی, پہلے زمانے میں ایسا ہوتا ہوگا once upon a time. تو بادشاہ نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بڑے ذہین ہیں, ان کو تو مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ میں ان سے صلح مشورے لیا کروں. تو جیسے ہی بادشاہ نے کہا نا انک الیوم لدینا مکین امین, آپ کا ہمارے پاس ٹھکانہ ہے اور آپ ہمارے لیے قابل اعتماد بھی ہیں. امین کا مطلب اب ٹرسٹ ہمیں آپ پر ہے, یعنی میں وہ مشورے بھی آپ سے کروں گا جو میں لوگوں سے نہیں کر سکتا, مجھے آپ پر اطمینان ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کسی غیر مسلم کنٹری میں بھی آپ رہتے ہو, یہ غیر مسلم ملک تھا نا یوسف علیہ السلام والا, غیر مسلم ملک میں بھی آپ رہتے ہو, آپ نے ایسے سیدھے سیدھے چلنا ہے کہ وہ لوگ کہیں کہ ہم ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ خیانت نہیں کریں گے. قال اجعلنی علی خزائن الارض, یوسف علیہ السلام نے دیکھا بادشاہ بڑی فارم میں اور عہدہ دینا چاہتا ہے, تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض, آپ مجھے زمین کے خزانے کا پر متولی بنا دیں, جس کو ہماری ٹرم میں وزیر خزانہ کہا جاتا ہے. جب آپ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں تو ملک کا جو بیت المال ہے وہ کس کے حوالے کر دیں؟ میرے حوالے کر دیں. کیوں میرے حوالے کر دیں؟ آپ کو پتہ ہے وزیر خزانہ میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے. ایک, اس کے پاس علم ہو اکاؤنٹنگ کا, اکنامکس کا, اس کو پتا ہو کہ چیزوں کی قیمتیں کتنی رکھی جاتی ہیں, ایکسپورٹ امپورٹ کا اس کو پتا ہو. تو آج کل تو یہ بڑا علم ہے, پہلے بھی علم تھا, یہ ایسا ہی نہیں تھا کہ جو منہ اٹھایا بنا دیا کسی کو. تو یہ علم کا ہونا ضروری. اور دوسری بات یہ کہ وہ خائن نہ ہو, خیانت نہ کرتا ہو. یہی 2 صفات کا ہونا ضروری ہے نا. بعض دفعہ علم تو ہوتا ہے لیکن سارے خزانے جب اس کے ہاتھ میں ہوں گے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. کیوں؟ انی حفیظ, میں حفاظت بھی کروں گا, کیونکہ بادشاہ تم نے خود کہا کہ تمہیں مجھ پہ کیا ہے, ٹرسٹ ہے. اور علیم, یہ علم جانتا بھی ہوں. معجزاتی طور پر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ علم دیا تھا. دیکھو یوسف علیہ السلام نے کسی ایسے عہدے کا مطالبہ نہیں کیا جس کا علم یوسف علیہ السلام کو نہیں ملا ہے. آج ہر شخص ہر فیلڈ میں کیا کر رہا ہوتا ہے, گھس رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے معجزاتی طور پر آپ کو علم دیا, اس لیے آپ نے مطالبہ کیا. اور پھر وزیر خزانہ بننے ہی کا علم اللہ نے کیوں, یعنی خزانے کا علم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ریونڈ سے آئے ہوئے نا آپ لوگ, باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ دین ہمارے اندر آئے گا, ساری دنیا میں آئے گا, اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں سے آئے گا, یہی کہتے ہیں نا تبلیغ والے. تو بھائی اللہ رسول کے طریقے قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں نا, تو قرآن و سنت میں یہ بھی تو ہے نا. تو اس لیے اسباب کی نفی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں جو دیندار طبقہ ہے نا اس میں ایک خرابی ہے, وہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, بات تو 100% درست ہے, لیکن اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ ہمیں اسباب اختیار نہیں کرنے کامیابی کے. پوری سورہ یوسف اس کے خلاف جا رہی ہے.
تو یوسف علیہ السلام نے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے وزارت خزانہ کا عہدہ مانگا تھا. دیکھو پیغمبر کبھی اپنے مشن پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں. دیکھو کسی خفیہ ایجنسی نے کسی شخص کو بھیجا کسی دوسرے ملک میں جاسوسی کے لیے, اس نے وہاں جا کے دیکھا ٹماٹر اچھے ریٹ چل رہے ہیں, بزنس اچھا, ٹماٹر بیچنا شروع کر دیا وہاں پہ, تو ملک چھوڑے گا اس کو؟ بولو نا کہ یار تجھے میں نے بھیجا تھا اس ملک کی جاسوسی کے لیے, اس کے جو ہے وہ میزائل کہاں رکھے ہوئے ہیں, اور تو وہاں جا کے کس کام میں لگ گیا؟ ٹماٹر بیچ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار بزنس بڑا ٹائٹ ہے, خربوزے کا بزنس اس ملک میں ٹائٹ ہے, میں یہاں خربوزے کا بزنس کر کے بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ بنا لوں گا. ملک چھوڑے گا اس کو؟ بھائی تیرا جو کام ہے تو نے فوکس اس کو کرنا ہے, تو نے نہیں دیکھنا پیاز ٹماٹر. اگر ٹماٹر بیچنا بھی ہے تو جاسوس بن کے, بعض دفعہ جاسوس کو ٹماٹر بیچنے پڑتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ کون سے ٹماٹر بیچنے آیا یہاں پہ. تو پیغمبر کا مقصد دین کی دعوت, وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کس کے لیے؟ تبلیغ کے لیے. تو یہاں یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے کہا کہ آپ کا میرے پاس مضبوط ٹھکانہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جو عہدہ مانگا, دیکھو یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے ایک مدرسہ بنا کے دے دیں, کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ آپ نے نہیں کہا. مدرسے کی اہمیت اپنی جگہ ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مسجد بنا کے دے دیں, کیا خیال ہے, کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ مسجد سے بھی تو دین کا کام ہو سکتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کی کوشش تھی, کم دنیا میں ہمیشہ وہ بزنس کیا جاتا ہے انویسٹمنٹ اور محنت کم سے کم, آؤٹ پٹ زیادہ سے زیادہ. وہ بزنس اچھا سمجھا جاتا ہے کہ نہیں سمجھا جاتا؟ اور وہ بزنس سب سے خراب سمجھا جاتا ہے محنت بھی زیادہ, انویسٹمنٹ بھی زیادہ, آؤٹ پٹ 0.001% پروفٹ ہو رہا ہے. کوئی کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ کروڑوں روپے انویسٹ کر رہا ہے اور خرکار کا گدھا بن کے سارا دن محنت کر رہا ہے؟ انویسٹمنٹ کس میں کی ہے اس نے؟ سردیوں میں برف, کروڑوں روپے کی برف خریدی اور اٹھا اٹھا کے سل لے کر آ رہا ہے بھائی, اٹھا اٹھا کے برف کی سلے لا رہا ہے, سارا دن تھک کے چور ہو گیا اور بیچ رہا ہے. بکے گا اسی ریٹ پہ بک جائے تو بھی غنیمت ہے. تو دنیا میں وہ بزنس, تو اسی طرح یاد رکھو دعوت بھی کیا ہے؟ اللہ کا ایک کام ہے, تو یہ بھی آخرت کا بزنس ہے. اس میں بھی جو ذہین لوگ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے محنت کم سے کم, انویسٹمنٹ کم سے کم, آؤٹ پٹ زیادہ سے زیادہ. یہ نہیں کہ اب تبلیغ چھوڑ کے بیٹھ جائیں, یہ بھی کم محنت پہ آؤٹ پٹ بہت ہے. پوری دنیا میں تبلیغ پھیل گئی. میں تو ایک سمجھا رہا ہوں, کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں, CONCEPT کلیئر کر رہا ہوں میں. تو یوسف علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا, جیل میں بھی دعوت دی توحید کی, جہاں موقع ملا دعوت کا موقع نہیں چھوڑا. لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا آخرت کا بزنس ہے کہ انویسٹمنٹ کم ہے, آؤٹ پٹ بہت زیادہ. انویسٹمنٹ کیا ہے؟ انویسٹمنٹ پیسے کی تو بالکل بھی نہیں ہے, محنت ہے. محنت کیا ہے؟ صرف اتنا کر لینا ہے کہ ادھر توجہ ہے یا نہیں ہے, تو پھر بار بار ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ محنت کتنی کرنی ہے؟ انویسٹمنٹ تو زیرو ہے, اپنا پیسہ تو کچھ بھی نہیں لگ رہا اس میں. محنت کیا ہے؟ صرف اتنا کہ جو قحط کے دن پڑیں گے نا جب مصر میں, اس وقت پوری دنیا محتاج ہو جائے گی مصر کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ انہوں نے اگلے 7 سال, پوری دنیا سے مراد جو ارد گرد کے علاقے ہیں, 7 سال کے لیے انہوں نے اسٹور کیا ہوا ہوگا, باقی انہیں اسٹور نہیں کیا. ان کو تھوڑی پتا ہے کہ قحط پڑنے والا ہے. تو ارد گرد کے جتنے کنٹریز ہیں وہ سارے کس سے رابطہ کریں گے؟ یہاں رابطہ کریں گے. تو اب یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کتنا اسٹور کرنا ہے اور کتنا اگلے 7 سالوں کے لیے ایکسپورٹ کے قابل چھوڑنا ہے, اور کس قیمت پہ ایکسپورٹ کرنا ہے کہ 7 سال تک کرتے رہیں ہم ایکسپورٹ. اس سے مصر ہلاکت سے بھی بچ جائے گا اور اکنامکلی بھی بہت طاقتور ہو جائے گا. تو کیا مطلب, مصر کو طاقتور بنا کے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگلا بادشاہ پھر میں ہی ہوں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بھائی دنیا میں جو حاکم اپنے ملک کی ترقی کا ذریعہ بنے اور ملک کو تباہی بربادی سے بچا لے مصیبت کے وقت میں, تو پھر پبلک کس کو بناتی ہے؟ بادشاہ بھی اسی کو نامزد کر کے جاتا ہے, تمیز کا بادشاہ ہو تو.
اسی کو نامزد کرے گا نا. تو بھائی اگلا بادشاہ کون ہوگا؟ یار آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, میں جا رہا ہوں, منہ سے بولو تو نا. حضرت یوسف علیہ السلام ہوں گے. تو کیا مطلب یوسف علیہ السلام کو بادشاہت چاہیے؟ پیغمبر کیا معاذ اللہ شہرت چاہتے ہیں یا ان کو طاقت چاہیے؟ کیا کرنا ہے انہوں نے؟ وہ تو اللہ والے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ بادشاہ بننے کے بعد جو میں دین کو پھیلا سکوں گا وہ انڈیویجولی وہ کام میں نہیں کر سکتا. بادشاہ بننے کے بعد تو پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کی دین پہ آٹومیٹیکلی ہوتے ہیں. عرب کا مقولہ ہے, اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے, اس کے بعد اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو بنی اسرائیل کو بھی, جو میرے بھائی ہیں ان سب کو بھی یہاں بلوا لوں گا, اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری نسل مصر شہر میں, گاؤں میں پیغمبر کا رہنا یہ قوم کے لیے اتنا فائدے مند نہیں ہے جتنا مصر جیسے ایک تہذیب یافتہ کنٹری میں. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس عالم کو اللہ نے دین کے علم کی بڑی صلاحیت دی ہو اس کے لیے گاؤں دیہاتوں میں رہنا جائز نہیں ہے. یہ ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے. کیوں؟ وہاں اس کی صلاحیتیں کیا ہوں گی؟ ضائع. گاؤں میں 4 آدمی بیٹھے ہوں گے, ایک بھینس کی دم پکڑ کے جا رہا ہوگا, ایک مجھ کا دودھ نکال رہا ہوگا, اس کو آپ نے نماز کی ترغیب دے دی, ٹھیک ہے وہ بھی جنت میں چلا جائے, کوئی بری بات نہیں ہے, سارے مسلمان جنت میں جائیں. لیکن آپ کے پاس جو علم تھا وہ 4 آدمیوں میں کیا ہو گیا؟ ضائع. اس لیے اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ام القرا, بستیوں کی ماں, مکہ آباد شہر تھا, ادھر بھیجا ہے. تو پیغمبر شہروں میں آتے ہیں, بڑے شہروں میں. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ میری جو بھائی ہیں اور میرا خاندان کہاں موو ہو جائے؟ مصر جیسے تہذیب یافتہ شہر. تو اس جگہ کام کریں گے تو دنیا میں پھیلے گا کام. تو اس لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے, میں نے دیکھا ہے کے پی کے میں اتنے بڑے بڑے علامے ہیں نا, پشتو علماء میں اتنا علم ہے, لیکن کیا ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں محنت پوری زندگی گزار دی انہوں نے. ٹھیک ہے کام اللہ نے ان سے لیا. دوسری بات یہ کہ عالم کو چاہیے کام ہمیشہ اس زبان میں کرے جو پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے, ورنہ آپ لوکل زبانوں میں تک محدود رہو گے تو چند لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے. دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب کی اپنی زبان سرائکی ہے, بیانات وہ سرائکی میں کرتے ہیں یا اردو میں کرتے ہیں؟ اردو میں. اگر وہ اردو میں نہ کرتے, صرف سرائکی میں کرتے, تو ہم ان کو جانتے ہیں بھائی؟ کوئی بھی نہیں جانتا. سرائکی لوگ جانتے, کہتے ہیں سرائکی زبان ہے نا ان کی, کوئی اور زبان ہے؟ میرا خیال ہے سرائکی ہے, چلو جو بھی ہے. تو اسی طرح کچھ علماء ہیں جو صرف پشتو جانتے ہیں پٹھانوں میں. اب اتنا علم اللہ نے ان کو دیا ہے, اتنا علم دیا ہے, انسان حیران ہوتا ہے کہ یار ان کے پاس نالج کتنی ہے. لیکن چونکہ وہ ان کے دروس صرف لوکل زبان میں ہو رہے ہیں, پشتو بھی بڑی زبان ہے لیکن اردو سے زیادہ بڑی تو نہیں ہے نا, تو اردو والے ان سے کیا ہیں؟ محروم. اس لیے میرے طلبہ میں جو پشتو ہے نا, میں ان سے کہتا ہوں بھائی اردو پہ بھی عبور حاصل کرو. پشتو ٹھیک ہے اپنی لوکل زبان ہے اور وہ بھی کافی بڑی زبان ہے, پشتو چھوٹی زبان نہیں ہے. لیکن اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعوت کا دائرہ کار زیادہ پھیلے تو تمہیں اردو کی طرف آنا پڑے گا. اور اردو سے بھی زیادہ مشہور زبان کون سی ہے؟ انگلش. تو اس لیے جامعۃ الرشید کوشش کر رہا ہے کہ جو نئی نسل علماء کی تیار ہو رہی ہے وہ ٹھش پش بھی جانتی ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھش پش یہ بھی ضروری ہے. تو اپنے بچوں کو انگریزی بھی سکھاؤ میرے بھائی, اور انسان کے بچے بنو. ابھی زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے, یہ دیسی طریقہ بھی چلے گا لیکن دیسی اس کو کے علاوہ بھی کرنا پڑے گا کچھ. تو یوسف علیہ السلام نے, دیکھو یوسف علیہ السلام نے کیا, ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ ایک طریقہ ایسا ہوگا کہ پھر مصر کو میں ہلاکت سے بچاؤں گا اور میرے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور آئے گی اور لوگ مجھے پہ ٹرسٹ کریں گے, اور پھر ظاہر ہے پھر جو ہو سکتا ہے وہ اس کے بغیر تھوڑی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض. اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا, قرار دے دیا. کہاں؟ جیل میں تھے, اور کہاں ٹھکانہ؟ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, جہاں چاہتے ٹھکانہ بناتے. کوئی بادشاہوں سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں, وہاں محل کیوں نہیں بنایا, وہاں کیوں بنایا؟ وَكَذَلِكَ فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین, ہم اپنی رحمت جس کو چاہیں پہنچائیں اور ہم نیک اعمال کرنے والوں کی اجر کو ضائع نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام کا نیک اعمال صبر اور اپنے آپ کو برائی سے
بچانا اور جیل کی زندگی قبول کر لینا. فرمایا ولا اجر الآخرۃ خیر، آخرت کا اجر تو اس سے بھی زیادہ ہے. اب کیا ہوا، قرآن اس کو کہتے ہیں صنعت اندماج. قرآن کیا ہوتا ہے، واقعہ کے بس اہم اہم پہلو بیان کرتا ہے، بیچ میں سارے واقعات حذف کر دیتا ہے. اب آگے قرآن کہہ رہا ہے وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے. کیا مطلب، بیچ کا واقعہ سارا حذف ہو گیا نا. اب خود بخود اللہ تعالیٰ نے مخاطب کی فہم پہ چھوڑ دیا ہے کہ قحط پڑا، خوراک کی کمی ہو گئی، دنیا بھر سے قافلے مصر کی طرف آنے لگے، کیونکہ خبریں پھیل جاتی ہیں نا بھائی، سب جگہ راشن ختم ہو گیا. سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ یا مصر کا جو وزیر خزانہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ خوراک مناسب ریٹ پہ دے رہا ہے. اب اناج غلہ تو چاہیے نا. یہ کیٹو ڈائٹ جو بہت زیادہ ہو گئی ہے نا، اس پہ مجھے ایک اشکال ہوتا ہے کہ اناج غلہ تو پوری دنیا میں ہمیشہ سے لوگ کھاتے رہے ہیں، تو اس لیے یہ جو کیٹو ویٹو آ رہا ہے نا کرو، لیکن اتنا زیادہ لفٹ نہیں کراؤ اس کو. سنو اس کے سائیڈ افیکٹ کل سامنے آئے، کیا خیال ہے؟ کل پتہ آج کل یوٹیوب پہ ڈاکٹر بہت کیٹو ڈائٹ، اس میں اناج غلہ بالکل زیرو کرا دیتے ہیں. وہ آپ سے جو بھی نہیں کھاؤ، گندم بھی نہیں کھاؤ، چنے بھی نہیں، بس گوشت پھوڑتے رہو بیٹھ کے اور سیلڈ کے ساتھ. تو کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں کبھی بھی نہیں اس کو پریفر کرتا. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمیشہ سے انسان کیا کھاتا آیا ہے، اناج. گوشت کو کریں لیکن کچھ اناج ہونا چاہیے تھوڑا بہت. ہاں کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ایک الگ بات ہے، یا کوئی بالکل ہی گول مٹول سا ہو گیا، اس کو زیادہ ہو گیا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن نارمل آدمی میرے اور آپ جیسے اب نارمل نہیں ہے، میرا خیال ہے نارمل ہی ہے، بہت اچھی صحت نہیں لیکن نارمل ہے. تو ہم لوگوں کو اتنا زیادہ اس پہ آگے نہیں جانا چاہیے، ایسا نہ کوئی خطرناک نتائج سامنے ہیں. ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں، تو اس لیے اناج غلہ سے بالکل ہی دستبردار ہو جانا. قحط پڑتا ہے تو سب سے پہلے اناج ہی شارٹ ہوتا ہے. اناج ہی کے لیے پوری دنیا میں جنگیں ہوتی رہی ہیں، ہمیشہ سے لڑتے رہے ہیں. گندم چھوڑ دو البتہ، یہ ہائیبریڈ گندم، یہ جو گندم آ رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور کھاؤ. تو خیر غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے، وہ بھی کہتے تھے کیٹو ڈائٹ پہ آ جاؤ، گائے ذبح کرو، بس گوشت کھاتے رہو، اور ہضم بھی نہیں ہوتا، پیشش ہو جاتی ہے. خالی گوشت کھاتے رہو نا، ہضم نہیں ہوگا. تو اس لیے ڈاکٹروں کو، اس ٹائپ کے ڈاکٹروں کو بہت زیادہ لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے ہوئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، پہچانے نہیں. فعرفہم، یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں. فعرفہم وہم لہ منکرون، وہ نہیں پہچانے کیونکہ چھوٹے تھے جب بچھڑے تھے، یہ لوگ نہیں پہچانے. ولما جہزہم بجہازہم، جب ان کا سامان تیار کر کے دیا یوسف علیہ السلام نے، قال اتونی باخ لکم من ابیکم، تو یہ لوگ نا یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے بنیامین، ان کو نہیں لے کر آئے تھے، کیونکہ ابا نے ان کو ان کے ساتھ جانے نہیں دیا، کیونکہ ابا جانتے تھے یہ تھوڑے سے ان سے بھی جیلس ہیں. تو ابا نے کہا ایک بھائی تو لے گئے ہو، اب میں ان کو نہیں، ان کا راشن لے آنا، بس ٹرسٹ کر کے میرے پر ان کو بتا دینا بادشاہ کو، بھائی نہیں آ پائے وہ ایک اور بندے کا راشن. حضرت یوسف علیہ السلام نا جتنے گھر میں افراد ہیں ان کے حساب سے راشن تقسیم کر رہے تھے، جتنے افراد گھر میں رہتے ہیں. تو خواتین تو نہیں آئی، لیکن خواتین پر ٹرسٹ کر لیتے ہوں گے، کوئی بتا دے اتنی بہنیں ہیں، تو مردوں کو دیکھ کے اس حساب سے راشن دیا کرتے تھے. تو اب بنیامین بھی تھے، ان کو لے کے نہیں گئے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کا پورا راشن دے دیا، لیکن کہا کہ ایتونی باخ لکم من ابیکم، اگلی دفعہ جب راشن لینے آؤ گے تو اس بھائی کو بھی لانا پڑے گا جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے. یوسف علیہ السلام کے تو وہ باپ اور ماں دونوں شریک بھائی تھے. تو فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر بھائی کو نہیں لے کے، یعنی ابھی تو میں تمہاری زبان پہ اعتماد کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے بھی مان لیا تمہارا بھائی ہے، اس کا بھی راشن لے جاؤ، اگلی دفعہ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، کسی کا راشن بھی نہیں ملے گا اگر بھائی کو نہیں لے کر آئے، تمہارا بھی نہیں ملے گا. تو اگلی دفعہ ان کو لانا ہے. تو وہ کہنے لگے وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے قریب بھی نہیں پھٹکنا، محل میں گھسنے بھی نہیں دیا جائے گا، واپس وہیں سے. قالوا سنراود عنه اباہ، کہنے لگے ہم ابا کو پھسلانے کی، مراودہ کہتے ہیں پھسلانا، قائل کرنا. سنراود عنه اباہ، ہم ان کے ابا کو پھسلانے کی کوشش کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے. ابا بھیج نہیں رہتے، پورا زور لگائیں گے، آپ بے فکر رہیں، لے کے آئیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے، آپ بے فکر رہیں. اس دفعہ نہیں لا سکے، ابا چھوڑ نہیں رہتے، تو اس لیے. وقال لفتیانہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے جو بھی ملازم تھے ان سے کہا، دیکھو ملازموں سے کام لینا بھی جائز ہے،
بعض لوگ کہتے ہیں یہ علماء نے خادم رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے تواضع، یہ تو اس کے خلاف ہے. بھائی یہ دنیا جیسے کبھی بھی ایب نارمل لائف گزارنے کی کوشش نہیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملازم رکھے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی خادم تھے. جب انسان کا کام بڑھتا ہے تو اس کو ملازم رکھنے پڑتے ہیں، اور اگر اس کے پاس ملازم کے لیے پیسے نہیں ہیں تو دوسروں کو اس کو ملازم لے کے دینے پڑتے ہیں تاکہ وہ کام کر سکے. حکومت دے دیتی ہے ملازم، مینیجر کو نہیں ملتے ملازم، کیونکہ مینیجر جا رہا ہے چائے پینے کے لیے ہوٹل پہ، وہاں جا رہا ہے، پھر پانی لینے کے لیے جا رہا ہے. کمپنی بولے گا بھائی تیرے کو یہاں میں نے بٹھایا ہوا ہے، تو کبھی وہاں جا رہا ہوتا ہے، کبھی پیاز کاٹ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، کبھی لہسن کاٹ رہا ہوتا ہے. تو جس کا بھی دماغی کام ہوتا ہے نا، اس کو باقی کاموں کے لیے ملازم رکھنے پڑتے ہیں. کمپنیاں دیتی ہیں، حکومت کے ملازم ہوتے ہیں. تو انبیاء کے ساتھ بھی تھے، انبیاء کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے. بعض عقیدت میں خدمت گزار ہو جایا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر دنیا میں کسی نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ نارمل لائف ہی کے مطابق ٹائم گزارے گا، روٹین سے چلے گا. اگر وہ اس روٹین سے ہٹ گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ نے اپنے جو بھی ملازم تھے ان سے بولا کہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، دیکھو انہوں نے جتنے پیسے دیے ہیں نا، جتنے پیسے انہوں نے راشن کے دیے ہیں، یہ ان کے سامان میں چپکے سے واپس ڈال دو. گھر جا کے جب یہ کھولیں گے کہ تو یہ ہمارا احسان مانیں گے کہ دیکھو بادشاہ نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے اور سارے پیسے ہمیں واپس کر دیے، تو یہ کتنا اچھا ہے. اس کا مطلب ہمیں اگلی دفعہ اپنے بھائی کو لے جانا چاہیے. یہ بہت اچھا بادشاہ ہے. یہ عزیز مصر تھے، اس وقت بادشاہ نہیں تھے. لعلہم یعرفون فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ یعقوب علیہ السلام کے پاس قافلہ لوٹا ہے، قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابا، منع منا الکیل، اچھا بھائی کا راشن دیا نہیں تھا، سوری بنیامین کا راشن دیا نہیں تھا. کہنے لگے ہمیں ایک کیل جو ہے، ایک فرد کا راشن نہیں ملا. فارسل معنا اخانا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے اگلی دفعہ میں، نقتل، تاکہ ہم پورا کیل کریں، جو وزن فی پرسن بنتا ہے وہ ان کے لیے بھی لے کر آئیں. ذالک وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ان کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے. جو جملہ پہلے کہا تھا نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ہمیں ہمارے ساتھ ان کو جنگل میں بھیج دیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کر کے چھوڑیں گے. وہی جملہ اب یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم پر ایسے ہی اعتماد کر لوں جیسے میں نے یوسف کے بارے میں تم پہ اعتماد کیا تھا. تو مطلب یہ کہ نہیں اس پہ ایگری ہوئے. ولما فتحوا متاعهم، پھر انہوں نے راشن کے بورے کھولے. جب راشن کے بورے کھولے، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، دیکھا کہ جتنے پیسے تھے سارے کے سارے، وہ پہلے سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، یہ کرنسی والے نوٹ نہیں تھے. یہ بھی یہودیوں نے منجن بیچا ہے کرنسی کے نوٹ کا. خیر یہودی کے پاس جب پیسہ ختم ہو گیا تھا نا، لوگ آئے گولڈ لینے کے لیے، چاندی لینے کے لیے، اس نے نوٹ چھاپ کے لوگوں کو رسیدوں کے نام پہ پکڑا دیے کہ یہ جو نوٹ ہے یہ اس کی علامت ہے کہ تمہارا اتنا سونا میرے پاس ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بس یہ علامت پہ کیا کرو، اس علامت پہ ہی بزنس کرو. اور ٹرسٹ اپنا اتنا پیدا کروا دیا اس نے معاملات میں کہ پھر جب کسی کو یہ 100 روپے فار ایگزامپل دیے جاتے تھے، یہ سمجھا جاتا تھا اس 100 روپے کے پیچھے اتنا سونا ہے. ایسے ہوتے ہوتے اس نے کیا کر دیا، یعنی اس کی مثال ہے جیسے میرے پاس آپ کو دینے کے لیے گولڈ تو بچا نہیں ہے، میں مقروض ہوں، میں نے کہا یہ رسید ہے، یہ لے 10 کلو گولڈ، سوری 10 تولہ فار ایگزامپل یہ سونا، یہ رسید ہے، بس یہی چلا. تو پھر یہی چل گئی، پھر سونے سے رشتہ بھی پیچھے ختم ہو گیا اس کا. تو اس کے پیچھے اس پہ حضرت مفتی تقی صاحب کی بڑی شاندار کتاب ہے کہ یہ کرنسی شروع کہاں سے ہوئی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی حلیم پکایا کرتا تھا، تو اس میں 11 دانے چاول، 11 دانے حلیم، گوشت، پرچی پہ گوشت لکھا، پرچی ڈال دی اس میں، لوگ اسی پہ ٹرسٹ کر گئے. تو ایک کبھی بھی گورنمنٹ کہہ دے کہ یہ کرنسی منسوخ، تو ایسی کی تیسی سب زیرو پہ آ جائیں گے. جبکہ گولڈ تھا، گولڈ ہے اور گولڈ رہے گا، سلور تھی، ہے اور رہے گی. اس لیے فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے خلقتاً، جو سمن ہے یعنی قدرت نے، خدا نے جس چیز کو کرنسی بنایا ہے وہ صرف سونے اور چاندی ہے. اس لیے اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے خلقتاً، یعنی تخلیقاً خدا نے اس کو ایسا بنایا ہے، یہ چینجیبل نہیں ہے. اس لیے انویسٹمنٹ کیا کرو، اس میں کیا کرو. اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے. تو وہ دیکھا ان کی ساری اشرفیاں جو بھی تھی نا وہ واپس نکل آئیں. تو کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، اے ابا کیا چاہیے اور بھائی، اتنے اچھا بادشاہ، اتنا اچھا عزیز، اس نے سارے پیسے واپس کر دیے.
ہادی بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارے جو قیمت تھی وہ واپس لوٹا دی گئی ہے، ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، بس آپ اب ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم پورے گھر والوں کے لیے لے کر آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور پورا 1 اونٹ کا راشن اضافی ملے گا ہمیں، فی پرسن 1 اونٹ کا پورا راشن ملا کرتا، پورا 1 اونٹ کا راشن ہمیں اضافی ملے گا، ذالک کیل یسیر، ابھی جو ہم راشن لے کر آئے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے، میں ہوتا میں کہتا اس میں میرے 2 پراٹھے صبح کے، بولو نہیں ہو سکتے۔ آگے چلتے ہیں، قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہرگز میں بھائی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی مضبوط قسم نہ اٹھا لو، مضبوط معاہدہ نہ کر لو، لتأتوننی بہ، ہر قیمت میں تم اس کو واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ کوئی ڈاکو یا دشمن چاروں طرف سے گھیر کے تمہیں پکڑ لیں، اغوا کر لیں، قتل کر دیں، یہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ تم مضبوط قسم اٹھاؤ کہ تم ہر قیمت پہ اس کو لے کر آؤ گے۔ فلما آتوہ موثقہم، سب نے مل کے مضبوط قسمیں اٹھائیں، ہر قیمت پہ ہم بنیامین کو واپس لائیں گے۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نگہبان ہے ہم جو کچھ معاہدہ کر رہے ہیں۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اب یہ 11 بھائی نا، بہت بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے نا، تو خوبصورتی تو ان میں بھی ہوگی نا، ابا تو ایک ہی ہے نا یعقوب علیہ السلام، تو اور تھے لمبے لہیم، بار بار میں کہتا ہوں یہ جو کہتے ہیں نا 12 بچے 13 بچے برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ بچے اکٹھے نہیں پیدا ہو جاتے، جب 12واں ہوتا ہے تو پہلا بڑا ہو جاتا ہے، تو خود سوچو جب یہ 12 کے 12 بڑے ہو جائیں گے تو یہ ماں باپ کے لیے کتنی بڑی زینت ہے یا نہیں ہے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا، تم 2 بچوں پر اپنی نسلیں برباد کر رہے ہو یار، اس کو بچے تھوڑی کہتے ہیں 2 بچے تھے، تم خود سوچو یہ تھوڑے بڑے ہوں گے تھوڑے ٹائم کے بعد، کتنی بڑی زینت ہے یار، تو فیملی پلاننگ والوں نے کون سا چورن بیچا ہے تمہیں، تمہاری نسلیں برباد کر دی، تمہاری زندگیوں سے خوشیاں اور فخر کی چیزیں چھین لی ہیں انہوں نے، تو مت آؤ ان ناروں کے اندر، اپنی نسل کو بڑھاؤ بھائی، یہ کل تمہارا دست و بازو بنے گی، بیٹیاں بھی بیٹے بھی داماد بھی پوتے بھی نواسے بھی، یہ اس سے زیادہ خوشیاں ہیں نہیں، یہ نیچرل ہے، اس لیے مت آیا کرو۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بھی 13 تو یہی تھے بیٹے، اور اس کے بعد بھی امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد بھی نکاح کیا ہے، اور بھی اولاد ہوئی ہوگی بعد میں، اور پھر پوتے پوتیاں بہویں وہ الگ، اگر وہ بھی ان باتوں پر عمل کرتے ایکچولی میں دین کی خدمت کروں گا، میں دین کی دعوت کا کام، دعوت یہ عین بڑا گاڑا نکالتے ہیں، داعی اللہ بنوں گا، تو اتنے بچوں میں ایکچولی یہ بڑا مسئلہ ہو، پھر قحط بھی پڑے گا، اور اگر قحط پڑ گیا تو کھلاؤں گا کیسے؟ بھائی سارے حادثات تو آتے ہیں نا بھائی، جب پڑ جائے گا تو دیکھیں گے کیا کرنا ہے، غربت بھی ہو سکتی ہے، مہنگائی بھی ہو سکتی ہے، بارشیں بند بھی تو ہو سکتی ہیں، تو یہ تھوڑی کہ بچے ہی پیدا کرتے چلے جاؤ، تو یہ سارے منجن ان لوگوں کے ہیں، ملحد لوگوں کے، ایتھیس لوگوں کے، جو وحی کے علم سے نا آشنا ہے، اور وہ عقل جو وحی کے نور کے بغیر استعمال ہونا وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے 11 بیٹے یہ لمبے لمبے خوبصورت، جب مصر میں ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگ حسد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یار کون باپ ہے جس کے اتنے خوبصورت بڑے بڑے بیٹے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے جانا، یعنی نظر بد سے بچانے کا اہتمام کیا انہوں نے۔ آج کل 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی پیمپر لگے ہوئے، اس پہ بھی نظریں اتاری جا رہی ہوتی ہیں، ہائی میرا بچہ، بھائی نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کو ویسے بھی کوئی چانس نہیں ہے لگنے کا۔ تو میرے بھائی فرمایا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، پھر کہنے لگے اللہ نے اگر کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا تو میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا، لیکن ان الحکم الا للہ، فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ یعنی یہ صورتاً گویا توکل کے خلاف ہے نا، کہ آپ الگ الگ بھائی اللہ پہ اعتماد کرو، تو کہتے ہیں میں یہ نہیں کہ اللہ سے نہیں آگے نکلنے کی کوشش کر رہا، حاجتاً فی نفسی یعقوب قص، دل میں خلش ہے بس اس کو پورا کر رہا ہوں، باقی نقصان اور نفع دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔
تو وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، دینا ہوگا ویسے بھی نقصان دے دے گا، نہیں دینا ہوگا تو سارے ایک دروازے سے جاؤ گے پھر بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم اسباب کے مکلف ہیں، احتیاط کر رہا ہوں بس میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، بیٹے اسی طرح داخل ہوئے مصر میں جیسے ان کے ابا نے ان کو حکم دیا تھا، ایک دروازے سے داخل نہیں ہوئے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، یہ سارے پھر آئے یوسف علیہ السلام کے پاس. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ آوا الیہ اخاہ، سب سے پہلے اپنے بھائی کو سائڈ پہ لے کے گئے اور اس کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں جو بچپن میں تم سے بچھڑ گیا تھا. انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون، اور اب تم نا امید مت ہو، پریشان مت ہو جو تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائیوں نے بنیامین کو بھی چھوڑا نہیں تھا، مسلسل ٹارچر کر رہے تھے. جب حسد آ جائے نا تو حاسد ہر وقت جس سے حسد ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جوائنٹ فیملی میں ایک دفعہ ساس بہو کے دل میں وہ ایک دفعہ دراڑ آ جائے نا اور یہ جلدی ٹھیک نہ ہو، پھر یہ ملٹی پلائی ہوتی ہے. پھر کیا ہوتی ہے یہ؟ پھر یا تو ساس پاگل ہوگی یا بہو. ہر ایک کا ظرف پیغمبروں کی اولادوں جیسا نہیں ہوتا. اس لیے میں نے اپنی زندگی میں پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے اس کنڈیشن میں بیوی کو ماں سے کیا کرو؟ الگ رکھو. زیادہ فنٹر اور نیک بننے کی کوشش مت کرو. جوائنٹ فیملی میں وہی رہے جس کا ظرف بڑا ہو. بڑے فائدے ہیں اس کے، لیکن ایک دفعہ یہ مسائل خراب ہونا شروع ہو جائیں. آج کل ظرف مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ شارٹ چل رہا ہے. بے غیرت بن جاؤ، وہ بے غیرتی زیادہ بہتر ہے بنسبت تو ایک دوسرے کا سر پاڑ کے الگ ہو گئے نا اور طلاقیں ہوں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو آج کل ظرف کیا، یا تو بہو 2 نمبر ہوگی، وہ تمیز سے ساس نے ذرا سی کچھ بات کہہ دی وہ آگے سے ایسا جوتا مارے گی، ذرا بھی نہیں ہوگا یار تمہارے ماں کی جگہ ہے تمیز سے بات کر لو. اور بہو نیک ہوگی تو ماں اس کو کیا کرے گی؟ پورا جوس نکال کے، ساس جو ہے اس کو شریف بہو مل گئی تو اس کو ٹارچر کرتی رہے گی. تو مارکیٹ میں سگے بھائیوں کا رہنا آج کل بڑا مشکل ہو گیا ہے. تم چار اور پھر یہ کہ 2 بیویاں ساتھ بس کرو، جماعت بنتا ہے. کچھ لوگوں نے رکھی بھی ہیں، کچھ ہیں ایسے مارکیٹ میں ایسے لوگ ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں. 2 کو ساتھ رکھنا جو ہے نا، بھی پرسوں ایک صاحب آئے کہنے لگے میری دونوں بیویاں ایک ساتھ رہتی ہیں. میں نے کہا خود کہاں رہتے ہو یہ پہلے بتا دیا کرو. یہ تو بتاتے ہیں، آدھی بات بتاتے ہیں، پوری نہیں بتاتے. تو اس لیے میرے بھائی ظرف بڑے ہوں تو اس سے پتہ چلتا ہے اتنے طویل عرصے تک یہ بھائی بھی بنیامین کو ٹارچر کر رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی اب ٹارچر کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب پریشان مت ہو. کتنا صبر کیا ہوگا ان کے بھائی نے بھی. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ، پھر جب ان سب کا راشن تیار کیا تو بنیامین کو بھی ان کے ساتھ بھیجا اور بنیامین کے راشن میں پیالہ رکھ دیا بادشاہ کا کوئی قیمتی، چپکے سے پیالہ رکھوا دیا. اور ثم اذن مؤذن، پھر جب یہ لشکر جانے لگا تو ایک پکارنے والے نے پکارا ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم تو چور ہو. صحیح، تم کیا ہو؟ چور ہو. ان کو نہیں بتایا ہوگا ورنہ تو یہ جھوٹ ہو جاتا نا. یوسف علیہ السلام نے تھوڑی یہ نعرہ لگایا، بس یوسف علیہ السلام نے تو یہ تدبیر اختیار کی کہ بنیامین کے جو بھی سامان ہے اس میں پیالہ رکھ دینا. تو پھر جب پیالہ غائب ہوا تو لوگ پریشان ہوئے. یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی تحقیق کرو. تو جو انویسٹیگیشن کے لیے کمیٹی بیٹھی ہوگی انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی ان کے آنے سے پہلے تو تھا، ان کے جاتے ہی پیالہ کیا ہو گیا ہے؟ شارٹ ہو گیا. اس کا مطلب یہی چور ہیں. تو اس نے جو بھی اعلان کرنے والا تھا اس نے بولا ایتھا العیر انکم لسارقون، تم لوگ چور ہو. قالوا اقبلوا علیہم، وہ سارے پلٹے اور کہنے لگے ماذا تفقدون، کیا چیز گم ہو گئی ہے بھائی جو ہم پہ الزام لگا رہے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک، کہنے لگے بادشاہ کا پیالہ گم گیا ہے. ولمن جاء به حمل بعیر، بادشاہ نے اعلان کیا جو پیالہ لے کر آئے گا 1 اونٹ کا راشن اس کے لیے فری. پورا ایک، اس زمانے میں راشن ہی سب کچھ تھا میرے بھائی. جب قید پڑتا ہے نا ساری معشوقائیں مارکیٹ سے کیا ہو جاتی ہیں؟ شارٹ. ہر آدمی روٹی روٹی، یہ تو پیٹ اور توندے بھری ہوئی ہیں اس لیے ادھر ٹاکرا چل رہا ہے ادھر چکر چل رہا ہے، وہ جو ہے وہ وغیرہ وغیرہ بھی میں نام نہیں لیتا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بغداد میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، سارے عاشق مارکیٹ سے شارٹ. جس کو بھائی روٹی چاہیے، پانی چاہیے، روٹی چاہیے، اس لیے پیٹ بھرے ہوئے ہیں تو یہ ہری ہری سوچتی ہے. تو کہا کہ کیا ملے گا؟ اونٹ، پورا راشن سے بھرا ہوا. حمل بعیر، اونٹ نہیں ملے گا، یعنی ایک راشن
اونٹ پہ لدا ہوا راشن ملے گا جو بادشاہ کا پیالہ لے کر آئے گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ, اور پکارنے والے نے کہا میں نے یہ قبول کیا ہے کہ بادشاہ سلامت میں لے کر آؤں گا, اور یہ راشن کسے چاہیے؟ مجھے. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ, مجھے یہ آیت پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. ان کا جو انداز تھا نا بات کرنے کا, دیکھو جیلس ہونا تو باپ کی محبت میں ہو رہے تھے, غلط ہے, لیکن چونکہ تھے پیغمبروں کی اولاد, ایسے گھٹیا کام نہیں کر سکتے تھے کہ چوریاں کریں. چوری بہت لو لیول کے لوگ کرتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دو بیماریاں نا دل کی بیماریاں بہت بری ہیں. ایک حب جاہ, بڑا بننے کا شوق لوگوں کی نظر میں, ایک حب مال یعنی پیسے کی ہوس اور لالچ. فرمایا اس میں مشکل علاج جس بیماری کا ہے وہ لوگوں کی نظر میں بڑا بننا. اس بیماری کا علاج بڑا مشکل ہے, لیکن یہ گھٹیا نہیں ہے, کیونکہ کس کی نظر میں بڑا بننا چاہ رہا ہے؟ لوگ, انسانوں کی نظر میں نا. انسان کی تو ایک ویلیو ہے, عزت چاہتا ہے انسانوں میں. بری بیماری ہے لیکن اتنی بری نہیں جتنی پیسے کی لالچ, مادی چیز ہے اس پہ مر رہا ہے. ایک انسان دیکھو جو عزت چاہتا ہے نا وہ کم از کم ایسے کام بھی نہیں کرتا جس سے عزت جاتی ہے. بہت سی برائیوں سے رکتا ہے, یار لوگ کیا کہیں گے. اور کمینہ آدمی جو ہے کہنے دے لوگوں کو, میں چور ہوں تو کیا ہے, چرسی ہوں تو کیا ہے, وہ کہتا ہے مجھے گالیاں دو, کمینہ ہوں تو کیا ہے. تو انسان اشرف المخلوقات ہے, تمام کائنات میں سب سے عزت دار, تو انسان اپنی عزت پہ سمجھوتا نہیں کرتا. تو لوگوں میں یعنی عزت دار ہونے کا شوق یہ بھی برا ہے, ہوس اگر یہ ہو, ہوس کی حد تک ہو, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ گھٹیا پن نہیں ہے. لیکن جو پیسے پہ مر رہے ہیں نا, ادھر سے بھی پیسے مل جائیں, 5 روپے کے بیوقوف بنا دیا, اس کو بیوقوف بنا دیا, یہ کیا ہے؟ یہ گھٹیا سوچ کا آدمی. تو چور جو ہے نا یہاں سے, تبھی جو اس آپ کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ہے نا, ایک ایسا لڑکا ہے جس کو شوق ہے مشہور ہونے کا, ہو سکتا ہے پھر بھی آپ دے دو اس کو. لیکن ایسا آیا جو چپل چوری کرتے پکڑا گیا تھا, یا ادھر سے پیسے ادھر سے پیسے, اس کو بیوقوف بنا دیا, اس کو جھوٹ بول دیا. آپ اگر خود چور نہیں ہوگے تو آپ بولو گے یار یہ گھٹیا آدمی, یہ کیا ہے؟ گھٹیا. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اس موقع پہ کہا کہ واللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض, تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے. وما کننا سارقین, اور ہم لوگ چور نہیں. دیکھو یہ نہیں کہا ما سرقنا, ہم نے چوری نہیں کی ہے, یہ نہیں کہا. یہ گویا ان کی شان کے خلاف ہو جاتا کہ ہم نے چوری نہیں کی. وہ کہہ رہے ما کننا سارقین, ہم لوگ چور نہیں ہیں. آئی بات سامنے؟ دیکھو کسی عزت دار آدمی پہ الزام لگے کہ اس نے چوری کی ہے, تو یہ نہیں کہے گا میں نے چوری نہیں کی. کہا یار تو کیا مجھے چور سمجھ رہا ہے, میں یہ کام کروں گا, تجھے شرم نہیں آتی؟ کچھ اور بول دیتا بھائی. اب حوصلہ دیکھو آپ, پھر وہی تمہارا دماغ بلا وجہ ایک ادھر جا رہا ہے. اچھا خیر, قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین, وہ کہنے لگے ہم چور نہیں ہیں. تو وہ کہنے لگا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹے نکلے تو بدلہ کیا ہے, کیا سزا؟ قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ, بھائی جس کے سامان سے پیالہ نکلے اس کو رکھ لو. صحیح ہے نا, وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے. اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, جو بادشاہ کا قانون تھا نا, مصر کی حکومت کا قانون تھا کہ جو چوری پکڑا جائے نا تو اس کو غلام بننا پڑتا تھا. جس کی چوری کی ہے, جس کی چوری کی ہے اس کا غلام بننا پڑتا تھا. تو یہ انہوں نے کہا بھائی تمہارے ملک کا یہ قانون ہے تو یہ اپلائی کر دینا. ان کو تھا کہ کہاں نکلے گا پیالہ. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ, تو انہوں نے وہ سامان کی تلاشی لی, اور وہ اس نے سب سے آخر میں بنیامین کی تلاشی لی تاکہ ان کو شک نہ ہو. وہاں سے تلاشی لینا شروع کی, ادھر سے سب سے آخر میں تلاشی لی. ثم استخرجها من وعاء اخیہ, اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی کے جو سامان تھا اس سے وہ پیالہ نکال لیا. اللہ فرماتے ہیں یہ تدبیر ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی تاکہ بادشاہ کے جو قانون ہے اس کے مطابق یہ بنیامین کو رکھ سکیں اپنے پاس. دیکھو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ملکی قوانین کو فالو کرنا چاہے غیر مسلم اسٹیٹ ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام کے خلاف نہ ہو. تو یہ اسلام کے خلاف نہیں تھا. کیوں نہیں تھا اسلام کے خلاف؟ اس لیے کہ یہ کوئی غلام تھوڑی بنا رہے تھے, وہ تو ایک رکھنے کے لیے بہانہ تھا ان کو, ورنہ اصولی طور پہ تو اسلام کے خلاف ہے نا. کوئی چوری کرے آپ اس کو غلام نہیں بنا سکتے, آزاد کو غلام بنانا ممکن نہیں ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں بادشاہ کے دین کی، تاکہ لوگوں کی طرف سے مخالفت نہ ہو، ورنہ رکھتے تو لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں نا، بھائی اس نے چوری کی ہے تو آپ جیل میں ڈالیں یا کوڑے لگائیں یا جو بھی ملک کی سزا ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے سیاستاً یہ کیا کہ لوگوں کی طرف سے بھی مزاحمت نہ ہو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آج دیندار لوگ بس جذباتی ہوتے ہیں، بغیر سیاست کے بس کرتے چلے جائیں گے کام، لوگوں کو مخالفت کرنے دو، بھائی سارے لوگ ہی آپ کے خلاف ہو گئے تو آپ کام کیسے کرو گے؟ تو ہر وقت مزاحمت کا ماحول پیدا رہے گا تو آپ تو اسی کو ٹھیک کرنے میں لگے رہو گے۔ تو آگے فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین سے وہ پیالہ نکلا تو وہ کہنے لگے اس نے اگر چوری کی ہے نا، اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے۔ بھائی سے کون مراد ہے؟ یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی نے بھی چوری کی ہے۔ ظاہر ہے یہ جھوٹا الزام تھا۔ اب مورخین نے لکھا ہے، پچھلی آسمانی کتابوں سے نکالا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کی خالہ تھی، وہ چاہتی تھی یہ بھانجا میرے ساتھ رہے، تو انہوں نے نا یوسف علیہ السلام کے سامان میں اپنی کوئی چیز ڈال دی تاکہ ان پہ چوری کا الزام لگے، اور اس بہانے میں ان کو، کیونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھے نا، تو کوئی الزام لگے اور میں ان کو اپنے پاس رکھ لوں۔ تو وہ سب کو پتا تھا کہ یہ جھوٹا الزام ہے، لیکن جس کو حسد ہوتا ہے جس کو، وہ تو اس جھوٹ کو بھی سچ بنا کے پیش کرتا ہے۔ پھپھی تھیں غالباً، پھپھی، خالہ نہیں پھپھی تھیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی بہن۔ تو انہوں نے کہا کہ این یسرق، کوئی نئی بات نہیں ہے، بنیامین نے چوری کی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کے بھائی بھی کیا تھے معاذ اللہ۔ یعنی حسد میں دیکھو کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اتنا پرانا واقعہ اپنے بھائی کا جن کو کنویں میں ڈال دیا، ویسے ہی قابل ترس ہیں۔ اگر بالفرض تمہارے خیال میں انہوں نے کی بھی تھی تو جب اپنے بھائی کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہو تو اس کی تو خامیوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے، لیکن حسد کی آگ دیکھو، جو بھی فساد پھیلاتا ہے نا وہ حسد میں بہت آگے جاتا ہے۔ تو کہنے لگے ان کے بھائی نے بھی کیا کی تھی، انہی کے سامنے کہہ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے سامنے، کہ ان کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا انتم شر مکانا، تم کتنے برے لوگ ہو، کتنے برے لوگ ہو، کہ اس بھائی جس کو تم نے کنویں میں ڈالا اور اتنا عرصہ گزر گیا اور اس پہ الزام بھی جھوٹا لگا تھا اور اس کو سچا بنا کے پیش کر، بے موقع، ابھی کس نے پوچھا ہے کہ ان کے بھائی نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو واللہ اعلم بما تصفون، اور دل میں کہنے لگے اللہ ہی خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ اب وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اے عزیز مصر، ان کا ایک والد ہے شیخا کبیرا، بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، یعنی سزا کھانے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑا اچھا سلوک کر رہے ہو ہمارے ساتھ، آپ نے پیسے بھی واپس لوٹا دیے، اب تک جو آپ کا ہمارے ساتھ معاملہ چل رہا ہے وہ ایکسیلنٹ، لہذا ایک ہم یہ نہیں کہہ رہے ان کو سزا مت دو، ان کو نہیں دو، ہمیں دے دو، اس کے بدلے ہمیں اپنے پاس رکھ لو۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہنے لگے اللہ کی پناہ، پیالہ کسی اور کے سامان میں سے نکلا اور سزا کے طور پہ رکھ کسی اور کو لیں، اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے۔ فلما استيئسوا منه، قرآن کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بڑا زور لگایا، روئے گڑ گڑائے، خدا کے لیے بھائی ہم بڑے بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، زیادہ خدمت کر سکتے ہیں، ہمیں سزا کھانے کے لیے بھی تیار ہے، ہمیں رکھ لو، ان کو چھوڑ دو، ان کا باپ برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے، اب دیکھو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈالا؟ تو یہ اللہ کے حکم پہ، اللہ تعالیٰ نے، اللہ چاہ رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام پر مزید آزمائشیں آئیں۔ فلما استيئسوا منہ، جب سارے مایوس ہو گئے، خلصوا نجیا، تو الگ ہو گئے، سرگوشی کرنے لگے، مشورہ کرو کیا کرنا ہے۔ قال کبیرہم، بڑے بھائی نے کہا، الم تعلموا، پہلے زمانے میں بڑے کا تھوڑا احترام ہوا کرتا تھا، آج کل بڑے چھوٹے کا فرق ختم۔ اگر بڑے بھائی نے کیا کہا پہلے میں وہ بتا دوں، الم تعلموا، تمہیں پتہ نہیں ہے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، ابا نے کتنا مضبوط ایگریمنٹ کیا تھا ہم سے کہ ہر قیمت پہ اس کو لے کر آنا ہے، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں جو کچھ ہم کر چکے ہیں، فلن ابرح الارض، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، حتی یأذن لی ابی، جب تک میرا باپ مجھے
آنے کی اجازت نہیں دے گا. او یحکم اللہ لی, اللہ مجھے موت نہ دے دے, میں نہیں جا سکتا. یعنی بڑے نے شرمندگی سے بچنے کے لیے بڑے ہونے کا فیور لیا اور چھوٹوں نے اسے وہ فیور دیا, دلیل کی بیس پہ نہیں, بڑے ہونے کی بیس پہ. تو خاندانی لوگوں میں بڑے کا کیا ہوتا ہے؟ بولو احترام. آج کل دلیل سے چل رہے ہوتے ہیں, بڑے چھوٹے نہیں بھائی, تو جتنی تجھے ذلت ہوگی اتنی ہمیں ہوگی. چھوٹا کہتا ہے میں نہیں جا رہا, تو جا, میں نہیں جا رہا بھائی. اس لیے علامہ شاہ نے لکھے کہ بڑا بھائی جو ہے نا باپ کے بعد والدی کی جگہ ہے, وہ اس کو والد والی رسپیکٹ دینی چاہیے. اور حدیث سے ثابت ہے کہ ماں کے بعد خالہ کو وہ رسپیکٹ دینی چاہیے, بڑی بہنوں کو وہ رسپیکٹ دینی چاہیے. خیر, خالہ کا تو صراحتاً حدیث میں ذکر ہے. آگے قرآن کہتا ہے, تو بڑے نے کہا میں نہیں جا رہا بھائی. ارجعوا الی ابیکم, جاؤ اپنے باپ کے پاس. فقولوا, اب ان کو سمجھا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی تو ابا کے کو منہ نہیں دکھا سکتے, تو یہ کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں تمہیں کہ یہ بول دینا ابا کو. سوال پیدا, تم خود ہی بول دینا جا کے. ہوتا ہے نا ایسے موقع جب مشکل آتی ہے تو ہم دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کرو, تم یوں کر لینا, وہ اگلا کہے گا نا پھر تم ہی کر لینا نا, ہمیں کیوں مشورے دے رہے ہو. لیکن چھوٹوں نے مانا کہ یار اب کوئی نہ کوئی تو جائے گا نا, چلو بڑے کو فیور دو, آپ یہیں رہو, ہم ابا کو جائیں گے, کیسے کس منہ سے جائیں گے. تو اس نے بتایا کہ بھئی یہ جا کے بول دینا, یا ابانا ان ابنک سرق, اے ہمارے ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. اب ظاہر ہے ابا کہاں مانیں گے, یہ بیٹا چور کیسے ہو سکتا ہے. وما شہدنا الا بما علمنا, ہم تو وہی گواہی دیں گے جو ہم جانتے ہیں. وما كنا للغیب حافظین, ہمیں غیب کا علم نہیں تھا, ہمیں کیا پتا تھا یہ ہو جائے گا. واسأل القریۃ التی كنا فیہا, اور وہ جو قافلے آ رہے ہیں نا, جو بستی ہے جس میں ہم تھے, جہاں سے راشن لے کے نکل رہے تھے, ان بستی والوں سے آپ جا کے پوچھیں. ظاہر یعقوب علیہ السلام بڑھاپے میں کہاں جائیں گے وہاں, لیکن انسان اپنی حجت تو تمام کرتا ہے نا, آپ ان سے جا کے پوچھ لیں. العیر والعیر التی اقبلنا فی, اور جن قافلوں میں ہم واپس آ رہے تھے ان قافلے والوں سے پوچھ لیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور یقیناً ہم سچ بول رہے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا, یہ بھی صنعت اندماج ہے. قرآن نے بیچ کا سارا واقعہ حذف کر دیا. تو بڑے بھائی نے جب کہا نا جا کے ابا سے یہ بولو, قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا نا 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 نا, تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی ہے. یہی الفاظ یعقوب علیہ السلام نے کب کہے تھے؟ جب وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے اور کہہ رہے تھے بھیڑیے نہیں کھایا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنی طرف سے تم نے گھڑ لیا ہے. یہاں بھی یعقوب علیہ السلام نے کہا, پہلے یعقوب علیہ السلام کا بیان حقیقت پر مبنی تھا, اس دفعہ اس میں حقیقت نہیں تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. نمبر 2, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر خبر کے ثبوت کے لیے گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ قرائن اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اس قرائن کے مضبوط ہوتے ہوئے بھی کانفیڈنٹلی بات کی جا سکتی ہے. اب قرائن تھے کہ بھائی تم نے جیسے عذر جھوٹ بولا,